اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما علی بقیت اللہ المنتظر، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مومنین مومنات کرام، سامعین و ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ فرض کر دیا گیا ہے جیسا کہ سابقہ امتوں پر واجب کیا گیا تھا، تاکہ تم تقوی الہی اختیار کرو۔ دوستو عزیزو، مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارک بڑی ہی رحمتوں، مغفرتوں اور بخششوں کے ساتھ آ گیا ہے۔ آپ سبھی حضرات کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ آیہ مبارکہ سورہ بقرہ کی 183 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے مومن کہہ کر کے خطاب کیا ہے، اے ایمان والو، یعنی جن پر روزہ فرض کیا گیا ہے ان کو مومن کا، یعنی صاحب ایمان کا ان کو لقب دے دیا گیا ہے، اور پھر آخر میں نتیجے کا بھی اعلان ہے، تاکہ تم روزے کے ذریعے سے تقوی الہی، یعنی تم متقی بن جاؤ گے۔ اگر تفصیلات میں جائے بغیر مختصر سی مدت میں تھوڑی سی گزارش کر دی جائے تو اس لہجہ وجوب پر جو آپ دیکھیں گے کہ کتنا اس کا اہم لہجہ ہے کہ مومن کو دو ٹائٹل مل رہے ہیں اور بہترین الفاظ سے یاد کیا جا رہا ہے، اور یہ روزہ عمل بے ریا ہے، یعنی کسی بھی طرح اس روزے میں ریاکاری نہیں ہے، شوبازی نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، کبھی خیال آ جاتا ہے کسی ایسی بات کا جس میں انسان شوبازی کی طرف ہو کہ میں اچھی نماز پڑھ رہا ہوں، یا مثلا فرض کیجئے خود خیال نہ آئے تو یہ ہے کہ دوسرا آدمی کہے تو ہمیں اچھا لگتا ہے۔ حج میں بھی اسی طرح انسان کام کرتا ہے جس سے اس کے اعضاء اور جوارح عمل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن روزے میں یہ بالکل بات نہیں ہے کہ اعضاء اور جوارح اس کا کوئی اظہار نہیں ہے۔ یہ کام صرف اب خالق اور مخلوق کے درمیان ہے، عبد اور معبود کے درمیان ہے۔ تو روزہ وہ اہم عبادت ہے جس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ روزے میں اخلاص پایا جاتا ہے کہ انسان دیکھے کہ صرف اور صرف اس کی بنیاد اللہ اور بندے کے درمیان ہے، تو خلوص ہی خلوص ہے۔ تو روزہ جو ہے اخلاص کا نام ہے۔ مخلص بندہ جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے، مخلصین لہ الدین۔ اور پھر جب آپ نے دیکھ لیا کہ اس میں لہجہ وجوب ہے، اور بھی دوسرے اعمال میں اس انداز میں وجوب کا انداز نہیں ملتا ہے، بعض ایک میں ملتا ہے، لیکن روزے میں کتبہ جو آیا ہوا ہے وہ وجوب کے لہجے میں وہ ظاہر کرتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم روزے کو جب دیکھتے ہیں تو اس میں یہ آیہ مبارکہ نے یہ تشفی دی ہے روزہ داروں کو کہ دیکھو بھئی، تم پریشان نہ ہو جاؤ بھوک پیاس کی وجہ سے۔ یہ روزہ جو ہے سابقہ امتوں پر بھی واجب کیا گیا تھا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ روزہ خلوص کے ساتھ ہے، اخلاص کے ساتھ ہے، پھر اس میں وجوب کا جو لہجہ ہے بندے کے ساتھ بہت ہی مہربانی کا انداز ہے، اور سابقہ امتوں کا حوالہ دے کر کے انسان کو تشفی اور دلاسا دلایا گیا ہے کہ جو ہے انسان کبھی بھی پریشان نہ ہو۔
اس کے ساتھ یہ وسیلہ تقوی ہے کہ روزہ جو ہے وہ تقوی کا سبب ہے، یعنی گناہ کبیرہ سے بچنا اور گناہ صغیرہ کو اصرار نہ کرنا، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ تو انسان صبح سے لے کر کے اور شام تک، یعنی فجر کے طلوع ہونے سے لے کے اور مغرب کے وقت تک، یہ انسان ان 9 چیزوں کو چھوڑ کر کے، پرہیز کر کے ہمیشہ یہ ظاہر کرتا ہے یا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے۔ مفطرات صوم کہے جاتے ہیں جن کو، یہ جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ مومن تقوی الہی اختیار کرتا ہے، جس میں تاکید کی گئی ہے کہ تم روزہ رکھ کر کے نہ آنکھوں سے گناہ کرو، نہ کان سے گناہ کرو، نہ زبان سے گناہ کرو۔ یہ اعضاء اور جوارح تمہارے سر سے لے کے پیر تک اس میں جو ہے مشغول عبادت رہنا چاہیے، گناہوں کی طرف نہ آئے۔ اگر آپ نے اختصار کے ساتھ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ شعبانیہ کو سنا ہو، بعض علماء نے بیان کیا ہوگا، آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا اور ہر سال سنتے ہیں، جس میں خاص طور سے یہ کہا گیا ہے کہ اس رمضان المبارک میں تم کو ضیافت میں، اللہ کی مہمانداری میں بلایا گیا۔ خود اللہ جو ہے میزبان ہے، اور یہ مومن اور مسلمان یہ جو ہے مہمان ہے۔ اور اس کے بعد کہا گیا کہ اس مہینے کی عبادت قبول ہوگی۔ اس میں جو تم سانس لے رہے ہو یہ تسبیح کا ثواب ہے۔ اس میں جو تم عالم روزہ میں سوتے ہو تو نیند بھی تمہاری عبادت میں شمار کی جائے گی۔ اور یہ کہا گیا کہ تلاوت قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھو، تلاوت زیادہ کرو، یعنی ایک آیت کو آپ نے اگر پڑھا ہے تو ایک ختم قرآن کا ثواب ملے گا۔ انشاءاللہ جب آخر رمضان تک اگر آپ کا قرآن ختم ہو جاتا ہے، جس میں 6000 آیتیں ہیں، بعض کے خیال میں 6666 آیتیں ہیں، تو گویا آپ نے 6000 قرآن کو ختم کیا ہے۔ کتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس مہینے میں آپ کو ہر طرح سہولت مل رہی ہے اس دسترخوان سے، جو آپ کو فائدہ اٹھانے کا موقع دیتا ہے۔ انشاءاللہ جو ہے تمام مومنین و مومنات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنی دعاؤں میں عالم انسانیت کے لیے، امن و امان کے لیے دعا کریں، مریضوں کے لیے شفا، اور اسی طرح جو ظالمین ہیں ان کو اپنے ارادوں میں ناکام ہونے کی بھی دعا کریں، جو چاہتے ہیں کہ انسانیت کو تباہ کر دیا جائے۔ تو بہرحال مومن کے اوپر فرض ہے کہ تمام مسلمانوں، تمام شیعان اہل بیت کے لیے دعا کریں، اور انشاءاللہ غیر کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔